ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت تعجب کی ہے، آپ کو زندگی بھر کہا گیا ہے کہ سجدہ کر لو، ہر نماز میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں، سب نمازوں میں آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ مرنے کے بعد جس کی نماز پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز میں سجدہ ہے؟ نہیں ہے، جنازے کی نماز میں اب سجدہ نہیں ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ تیرے سجدے کا وقت ختم ہو گیا، سجدہ کرنے کا جو تجھے وقت ملا تھا وہ زندگی میں تھا، مرنے کے بعد جو نماز پڑھی جا رہی اس میں بھی سجدہ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنازہ سامنے ہے تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں ہم جنازے کی، نہیں۔ میرے عزیزو، سجدے کا ذکر اس پورے پارے میں کثرت سے ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس باتوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ باقی بہت ساری آیات بینات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے شیطان نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا تھا، کیا کہہ کر کے کہ اللہ نے جس درخت کا پھل کھانے کو آپ کو منع کیا ہے، کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، اس لیے تم کو منع کیا گیا ہے، کھا لو گے تو ہمیشہ رہ جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ تو انہیں یہ لگا کہ ہم کو شاید اس لیے روکا گیا ہے، ہم کھا لیتے ہیں تاکہ جنت ہماری ہمیشہ کی ہو جائے، کھا لیا انہیں۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جیسی انہوں نے چکھا ان کے جسم کے کپڑے اتار لیے گئے، جنت سے ساری چیزیں اتار دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اترو اب زمین پر۔ آدم علیہ السلام کو سرندیب پہاڑ پر اور حضرت حوا کو جدہ شہر جو مکہ سعودی عرب کا آج شہر ہے، جدہ کہتے ہی ہیں دادی کو، اور دادی کے نام سے ہی وہ شہر ہو گیا، وہاں انہیں اتارا گیا۔ اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم آپس میں اب سب دشمن ہو، ایک مقررہ وقت تک تمہیں زمین پر رہنا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں لوٹنا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یہ تین باتیں اللہ فرماتا ہے اسی میں تم کو اب زندہ رہنا ہے، کس پر؟ زمین پر، اور اسی پر تم کو مرنا ہے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اسی لیے ہم جب کسی کو دفن کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ تین یہ آیتوں کے جو تین حصے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ اور اسی مٹی کے ذریعے سے آپ کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم اس مٹی میں رہو، اسی میں یعنی تمہاری موت ہوگی اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 9ویں پارے کی جو آیات بینات ہم نے تلاوت کی، اس میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم پر جو عذابات آئے تھے ان کا ذکر ہے، کیسے سخت عذابات آئے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ فرماتا ہے ان پر کیا کیا عذاب آئے بتاتا ہوں۔ بنی اسرائیل یہ بڑی ڈھیٹ قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ نے بہت نعمتیں بھی دی ہیں، جنتی کھانا اترتا تھا، اور جانتے ہو وہ جب چلتے تھے تو سورج سایہ کرتا تھا، سورج کے بادل سایہ کرتا تھا، اور جب ان کے ناخن بڑے ہو جائے تو خود بخود کٹتے تھے، نیت کر کے رات کو سو جائیں تو ان کے ناخن کٹ گئے، بال برابر ہو گئے، نہ کسی سیلون میں جانے کا ہے، کچھ بھی نہیں، کپڑے ان کے خود بخود دھو دیے جاتے تھے، کوئی کام نہیں، اور جنت سے کھانا اترتا تھا۔ ان ظالموں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو بھاجی، ککڑی، پیاز، مولی یہ تو دے، یہ من و سلوہ کیا اترتا ہے روز؟ جنتی کھانے کو ان لوگوں نے چھوڑ کر کے یہ کہا کہ ہم کو بھاجی، ککڑی، مولی اور پیاز یہ جو زمین سے آتی ہے وہ والی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف چلے گئے، اور جو عذابات ان کو آئے تھے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلے ان پر طوفان آیا، والجراد، ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ ٹڈی جانتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟ چڈے، یہ جو اڑتے ہیں، اس کا بھی عذاب آیا تھا، ایسا اتنا زیادہ کہ ان کے گھروں میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے کھانوں میں، ہر جگہ پر
وہ سانس تک نہیں لے پاتے تھے، سانس لے تو چڈے باہر اندر چلے جائیں. والقمل، اس سے توبہ کیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ہٹا دیا. پھر وہی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا تھا. جوئیں جو ہے سر کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کے کھانے پانی ہر جگہ پر یہ چھوٹے 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 جوؤں کا عذاب تھا. پھر وہ توبہ کیے، اللہ نے وہ عذاب ہٹا دیا. پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، مینڈک ہر جگہ پھیل گئے، اس سے انہوں نے توبہ کیا، پھر اللہ نے وہ عذاب ہٹایا. پھر اخیر میں آیا والدم، اور خون کا عذاب. خون ایسا کہ ان کا پورا پانی خون ہو گیا، کنویں خون سے بھرے ہوئے ہیں، جہاں سے کھودیں پانی ان کے لیے ہے ہی نہیں، خون ہی خون ہے. ہاں اس میں ایک بات تھی، تفسیر میں فرمایا گیا جو ایمان والے تھے ان کے کھانے اچھے تھے، وہ کھانا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے، پانی پی رہے ہیں ان کا پانی بھی ٹھیک ہے. لیکن جتنے یہ بنی اسرائیلی فرعونی ہیں جو ناشکرے اور کافر ہیں، ان کے ہاں سب خون ہی خون ہے. تو وہ کیا کرتے، ایمان والوں کے پاس آتے اور کہتے تم اپنے ہاتھ سے کھلا دو. تو یہ ایمان والے اپنے ہاتھ سے جیسی کھلاتے ان کے منہ میں ڈالتے جاتے ہی خون بن جاتا. ہاتھ لگنے کے دیر تک تو ٹھیک تھا، ان کے منہ میں جاتے ہی خون بن جاتا. پھر وہ بھوک کی شدت ان کی اتنی بڑھ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی لو اور ہمارے منہ میں تھوکو تاکہ پانی تو ہمارے جسم میں آئے. تو ان لوگوں نے وہ بھی کیا، جیسی کلی کرتے سامنے جاتے ہی ان کے منہ میں خون بن جاتا. یہ اللہ کا عذاب تھا. یہ 5 قسم کے عذابات آئے اور پھر دعا انہوں نے کی، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عذابات ہٹائے. وَدَّمَ آیات مفصلات، اللہ فرماتا وَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے گھمنڈ کیا تھا، تکبر کیا تھا. لیکن شکر کرو میرے عزیزو، کل ہی ہم اسی پارے میں 9ویں پارے میں ایک آیت پڑھیں گے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ اب ویسے عذاب تم کو نہیں دے گا. اللہ کیا فرما رہا ہے، اب ویسے عذابات اللہ تعالیٰ آپ تمہیں نہیں دے گا، اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب آرام کر رہا ہے. تمہارے درمیان میرا محبوب آرام فرما رہا ہے. حضور کی برکت ہے کہ نہ اب مینڈکوں کا عذاب آئے گا، نہ جوؤں کا عذاب، نہ یہ خون کا عذاب. ہاں کچھ عذابات تو آتے رہیں گے لیکن ایسے عذابات نہیں. پہلے تو بندر بنا دیے جاتے، خنزیر بنا دیے جاتے، زمین پھٹ جاتی، لوگ دھس جاتے، آسمان سے نوکیلے پتھر گرتے. یہ بڑے بڑے جو عذابات تھے، اللہ نے فرمایا خسف اور مسخ کے عذابات کو میں نے امت محمدیہ سے ہٹا دیا. گناہ ہیں آج بھی ویسے، لیکن عذابات ویسے نہیں. یہ برکت ہے میرے مصطفیٰ کریم کی. لیکن یہ برکت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جتنے جی رہے ہیں کفار و مشرکین بھی میرے آقا کے فائز اٹھا رہے ہیں. ان پر بھی تو عذاب نہیں آ رہا ہے. یہ حضور کی رحمت ہے جو ان پر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے آقا کے قدموں میں اسی طرح رحمت والی زندگی عطا فرمائے.